اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فیم دیتے ہیں، لیکن وہ فیم سنبھالا نہیں جاتا، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی اونچائی دی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسی حساب سے اسے نیچے گراتے بھی ہیں۔ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو چونٹیوں کے مانند میدان محشر میں لایا جائے گا اور لوگ انہیں کچلتے چلے جائیں گے، اور ان لوگوں کو یعنی تکبر کرنے والے لوگوں کو جہنم کے اندر ابالا جائے گا، اور صرف ابالا نہیں جائے گا بلکہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ بھی ان کو پلائی جائے گی۔ تکبر جو ہے یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کر سکتے ہیں، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، بہت تکبر کرنے والا۔ انسان تکبر نہیں کر سکتا، اللہ تکبر کر سکتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور ہم نے وہ مرض بڑھا دیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 146 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذہ سبیلا۔ میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، ان کے دلوں میں ایمان اترے گا ہی نہیں، ان کو سیدھا راستہ نظر آئے گا ہی نہیں، جو لوگ اس زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اور اے نبی، چاہے آپ ان کو ساری نشانیاں دکھا دیں، سارے معجزے ان کو آپ دکھا دیں، تب بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، انا پرستی، ضد ہے۔ کفار مکہ آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ چاند کے 2 اگر آپ ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا انگلی سے، تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اے نبی ساری نشانیاں بھی دکھا دیں، تب بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور ہم نے وہ مرض بڑھا دیا۔ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں کانوں پر پردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں ان کو، وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کفار مکہ میں وہ لوگ بھی تھے، وہ منافقین بھی تھے جو مانتے تھے یہ ساری چیزیں، ساری نشانیاں سچی ہیں، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے، جب ان کے سامنے ساری چیز، ساری سچائی سامنے ان کے میں نے کر دی ہے، ساری سچائی ان کے سامنے آ گئی ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ ان کا تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، مال دے دیا، گاڑیاں دے دی، بنگلہ دے دیا، آپ کو مطلب دنیا کی ساری آسائشیں دے دیں، آپ کو فیم دے دیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ اور آپ اس فیم کو کس طرح سنبھالتے ہیں؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا یار اسے اب فیم سنبھالا نہیں جا رہا۔ کیا آپ اپنے فیم کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مال و پیسے کی وجہ سے کہیں آپ کے اندر اکڑ تو نہیں آ گئی؟ کہیں آپ زمین پر تکبر کے ساتھ تو نہیں چلنا پھرنا شروع ہو گئے؟ اور معاشرے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اس انسان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں، اس کا عہدہ ہے، اس کا پیسہ ہے، اس کا فیم ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے۔ تو بے شک کم لوگوں کے اندر انسان کی عزت ہو، لیکن وہ لوگ آپ کی عزت کریں جو حقیقی طور پہ دل سے آپ کی عزت کرتے ہوں، آپ کی عزت کرتے ہوں، آپ کی چیزوں کی عزت نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کرنے والے شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ ذلیل کیا، چاہے وہ فرعون ہو، یا سب سے پہلی مثال لے لیں شیطان کی، اس نے بھی تکبر کیا، اس کے اندر ایک تکبر تھا، وہ انا کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ فرعون، اس نے تکبر کیا، جی میں خدا ہوں۔ کیوں؟ اس نے اپنی بادشاہت کا، اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر اکڑ آ گئی کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انجام دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت تو بعد میں آنی ہے نا۔ جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو دنیا ہے، تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کو کوئی سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے دنیا کے اندر کریکٹرز آتے ہیں، بڑے بڑے فیمس لوگ آتے ہیں، 4 دن ان کا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بڑی انہوں دی گڈی چڑھ دی ہے 4 دن، لیکن اس کے بعد پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہیں جو تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں یا آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیم دیتے ہیں، لیکن وہ فیم سنبھالا نہیں جاتا، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اونچائی دی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی حساب سے اسے نیچے گراتے بھی ہیں۔
تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ضد کے اندر رہنا کہ میں ہی بہت کچھ ہوں، میں سپیریئر ہوں، لوگوں کو اذیت دینا، گھر سے نکلنا اس طرح سے. چلیں وزیر اعظم کی، آرمی چیف کی، یا ملک کے اندر کوئی بڑا سیاستدان ہے جس کی جان کو خطرہ ہے، جس کو سیکیورٹی ایشوز ہیں، جس کو کوئی تھریٹس مل رہے ہیں، وہ سیکیورٹی لے، بالکل اسے لینی چاہیے. لیکن ایک عام آدمی جس سے شاید معذرت کے ساتھ کوئی جانتا بھی نہ ہو، وہ سیکیورٹی ڈالے شالے، یہ ڈالوں والا جو کلچر آگے پیچھے لگا کر اور عام شہریوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے. آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ گارڈز جو ہیں وہ ڈالے سے اتر کے یا گاڑیوں سے اتر کے انہوں نے عام شہریوں کو مارا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، لوگوں کو اذیت پہنچائی، اور روڈ کے اوپر جو رولز اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے، قانون کو توڑ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کر رہے ہیں، تو لا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، عام شہریوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، آپ کے بڑے آپ کے تعلقات وزیر اعظم کے ساتھ ہیں یا وزیروں کے ساتھ ہیں یا جرنیلوں کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کا غلط فائدہ اٹھائیں. سارے انسان برابر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، غریب آدمی آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے اس محفل کے اندر، لیکن وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ ایک شخص امیر ہوتا ہے. تو وہ جب دیکھتا نا کہ یہ غریب آدمی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو وہ اپنے کپڑے سمیٹنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی وقت کہتے ہیں کہ تو اس وجہ سے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے تاکہ تیرے کپڑے گندے نہ ہو جائیں، یا تیرے کپڑے اس کے ساتھ لگیں تو کہیں غریب نہ ہو جائے. تو اس نے معذرت کی اسی وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے معذرت نہ کرو، اس شخص سے معذرت کرو جسے تم بچ رہے ہو، وہ تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. تو اسی لیے اسلام ہمیں برابری سکھاتا ہے. آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کسی امیر کے گھر پیدا ہو گئے، یا اللہ نے آپ کو کسی امیر کے گھر پیدا کر دیے، یا اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ کسی غریب کے گھر آپ کو پیدا کر رہا ہے، امیر کے گھر پیدا کر رہا ہے، کسی فیمس آدمی کے گھر آپ کو پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ڈیسیژن. اور اس کے اوپر سمجھنا کہ جناب میں بڑی کوئی توپ چیز ہوں. یہ دنیا جو ہے ادھر کوئی کسی کا نہیں پتا کہ کون کتنا امیر ہے کون نہیں. اصل جو امیر ہے، اصل جو کرنسی ہے، وہ آخرت پہ پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کو جنت الفردوس ملی، کسے درمیان والی جنت ملی، کسے وہ سب سے نیچے والی جنت ملی، کون جہنم میں گیا. اس دن پتہ چلے گا کہ کون در حقیقت امیر ہے. ادھر کرنسی ہوگی نیکیوں کی، روزوں کی، حج کی، عمرے کی، زکاتوں کی، صدقہ و خیرات کی، اچھے اخلاق کی، اور تکبر نہ کرنے کی، عاجزی کی. یہ وہاں پہ جو کرنسی ہے، یہ کرنسی وہاں پر چلے گی، یہ کام آئے گی. تو اس لیے انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، اور ہر معاملہ جو ہے، ہر چیز اللہ کے لیے انسان کو، صدقہ بھی انسان کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ لنکڈ ہے، اسے شو آف کیے بغیر انسان کو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. بلکہ اپنی فیملی کو بھی مت بتائیں کہ اگر آپ کوئی صدقہ کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ نہ ہی کسی کو پتہ چلے، آپ کو پتہ ہو اور آپ کے رب کو، اللہ کو پتہ ہو. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کورٹ کے اندر ایک مجاہد کو بلائیں گے، پوچھیں گے اسے، بتا تجھے یہ جنت کیوں دی جائے. اس کے سامنے جنت کی جائے گی، نعمتیں دکھائی جائیں گی اسے، اور اسے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، بتا تجھے یہ جنت، تجھے یہ نعمتیں کیوں ملنی چاہیے. وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تیرے لیے لڑتا رہا، لڑتے 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 میں شہید ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا تو اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے غازی کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے مجاہد کہیں. یا آج کے دور میں دیکھا جائے تو شہید اس وجہ سے ہوا کہ تیرے بچوں کو کمپنسیشن مل جائے، تیرے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے بہتر ہو جائے، تیرے گھر میں زیادہ پیسہ، جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے علاوہ، اگر اللہ کے علاوہ اس کا مقصد کچھ اور تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. کس شہید کو؟ جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا، اس کا مقصد کچھ اور تھا. اسی طرح ایک قاری یا ایک خطیب، یہ بھی اللہ کے کورٹ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تمہیں یہ جنت کیوں دی جائے، تمہیں یہ نعمتیں کیوں دی جائیں. وہ کہیں گے اللہ ساری زندگی تیرا قرآن لوگوں تک پہنچایا، ساری زندگی تیرا قرآن سیکھا، لوگوں تک میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے تیرے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا تو نے اس وجہ سے قرآن پڑھایا تاکہ لوگ تجھے مولوی کہیں، مولانا کہیں، یا تو پیسے کمانے کے لیے کر رہا تھا، فیم کمانے کے لیے کر رہا تھا. تو اسی لیے مقصد
صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی صدقہ کرنا ہے, میں نے زکوٰۃ دینی ہے, میں نے حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, کوئی ایک آیت بھی لوگوں تک پہنچانی ہے, تو وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 لوگ تھے, تو ایک نیک شخص تھا جو نیکیاں کرتا تھا, اور دوسرا جو شخص تھا اسے گناہ ہو جاتا تھا, وہ گناہ کرتا تھا. تو وہ نیک شخص نے ایک دن دیکھا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ گناہ کر رہا ہے, تو اس نے اسی وقت کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی جان نکال لی. اللہ کے کورٹ میں اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس نیک آدمی سے جس نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں, ساری زندگی, کہا تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو قسم اٹھائے اور کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, یہ اتھارٹی میری ہے. تو کون ہوتا ہے یہ اتھارٹی لینے والا؟ تو نے میری اتھارٹی لے لی ہے. ہم ایک سیکنڈ میں لیبل لگا دیتے ہیں نا, یار یہ جہنمی, یہ جنتی. اللہ نے کہا اس نیک آدمی کو اس کے تکبر کی وجہ سے, اس کی انا کی وجہ سے, اپنی نیکیوں کے اوپر پراؤڈ فیل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. اور جو گناہ گار تھا اس کی عاجزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈال دیا. ہے کوئی اللہ سے پوچھنے والا؟ آپ ساری زندگی نیکیاں کریں اور ایک گناہ, ایک کلمہ زبان سے ایسا نکل جائے, اللہ رحم کرے, وہ آپ کو جہنم میں ڈال سکے. اس چیز سے بچنا چاہیے. اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو شیطان کا جو ہے وہ کوئی اور, وہ اس کے سارے جو ہے نا حربے فیل ہو جاتے ہیں. وہ پھر کرتا کیا ہے کہ یار یہ مطلب گناہوں کی طرف نہیں آ رہا, تو میں اس کو کیسے اب ٹیکل کروں. وہ کرتا یہ ہے کہ پھر وہ اسی چیز کے اندر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اکثر آپ نے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج زکوٰۃ وغیرہ کرتے ہیں, ماشاءاللہ داڑھیاں بھی سنت کے مطابق ہے, لیکن زبان ان کی ایسی ہے کہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی شخص ہے جو نمازی ہے, یہ وہی شخص ہے جو ابھی عمرے سے آیا ہے, حج کر کے آیا ہے, جو نیکیاں کرتا ہے, جو صدقہ و خیرات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگانا, انہوں نے لیبل لگا دینا, او جناب وہ تو ہے ہی جہنمی ہے, او بھائی وہ تو ہے ہی بے نمازی ہیں, او بھائی وہ تو ہے ہی گناہ میں رہتے ہیں, او بھائی وہ, اس طرح کے جو لیبلز لگانا کہ میں بہتر ہوں باقیوں سے, یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. ایک گناہ لگتا ہے, صرف ایک گناہ, ایک کلمہ زبان سے نکل جائے انسان جہنم میں, اور ایک عمل ایسا ہو جائے ساری زندگی گناہ کیے ہوں, ساری زندگی گناہ کرتا رہے انسان, اور ہو سکتا ہے وہ ایک دن مصلی پہ کھڑا ہو اور اللہ سے توبہ کرے سارے گناہوں کی, اسی وقت موت آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اگر آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کے دل کے اندر ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا. انسان کو اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. پوزیشن کے اوپر اچھے کپڑے پہننا, اللہ کو جلال پسند ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مطلب یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں. اچھے کپڑے آپ پہنیں, اچھی گاڑیاں رکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اچھے سے اچھا اونٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا, امیر ترین آدمی تھے وہ عرب کے اس وقت, تو انہوں نے اچھی رہائش, اچھا گھر بار, اچھی سواری, ساری چیزیں رکھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منع نہیں کیا ان چیزوں سے. منع کس چیز سے کیا؟ کہ ان چیزوں کے اوپر تکبر نہ کرو. گاڑی کے اوپر بھی آپ جا رہے ہیں تو یار آرام سے جائیں, دھول اڑاتے ہوئے مت جائیں, لوگوں کو اذیت مت پہنچائیں. آپ کا گھر ہے, اور یہ آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا نوجوان نسل کو, ایون مطلب میچور لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں, اپنا گھر بار دکھا رہے ہیں, اتنے صندوق لے کر آئیں گے, جناب یہ پیسہ ہم لوٹا رہے ہیں, شادیوں پر پیسہ اڑا رہے ہیں, قوالیوں پر پیسہ اڑا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری شاخیں تکبر کی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین پر اطراء کرنا چلو. یعنی اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مطلب لوگ جو ہے وہ سینہ نکال کر چلنا, آج بھی ہے, چلیں ایک تو وہ بندہ نا جو بیچارہ مجبور ہے, جو باڈی بلڈر ہیں, ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, وہ ان کے اندر بھی عاجزی ہے. میں کئی ایسے باڈی بلڈرز کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ جم وغیرہ بہت کرتے ہیں, لیکن وہ بڑے عاجز ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ پوسچر ایسا ہو گیا, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اکڑ کے چل رہے ہیں. نہیں, اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے واقعی اکڑ کے چل رہا ہے یا اس کی باڈی کا پوسچر ہی ایسا ہو گیا. کچھ لوگوں کا تو پوسچر ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے چھاتی باہر نکال کے چل رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم
اترا کر مت چلو ہماری زمین پر، بے شک تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ تو اگر اس وقت دیکھا جائے تو گھوڑوں پر لوگ اس طرح سے تیز جاتے تھے، کسی محلے کے اندر سے، کسی گلی کے اندر سے گزرنا، مدینہ کی یا مکہ کی گلیوں کے اندر سے گزرنا، اس طرح تیزی سے گھوڑا جو ہے وہ گزارنا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور آج کے اگر حالات کے اوپر اس ایگزامپل کو سیٹ کیا جائے تو گاڑیاں تیز چلانا، محلے کے اندر موٹر بائک لانا اور اتنی سپیڈ کے ساتھ لانا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی کان کا پیشنٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اپنے کندھے جھکا کر چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، آرام سے چلتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ سواری پر بیٹھے ہیں، سواری کو بھگاتے نہیں تھے، تیز نہیں چلاتے تھے، آرام سے سکون کے ساتھ۔ یہ پیارے نبی ہمیں طریقہ بتا کر گئے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور لمبائی میں تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایگزامپلز کیسی دے رہے ہیں کہ ہم سیکھیں اس چیز سے کہ انسان جو ہے وہ مٹی کا بنا ہے، اس نے مٹی کے اندر ہی جانا ہے، نہ تو وہ اتنا کوئی مطلب کسی کا قد ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ تک پہنچ جائے، نہ زمین پر اتنی زور سے وہ پاؤں مار کے چل سکتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں عاجزی کے اندر ہی رہو، عاجزی کے اندر رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو عزت عطا کر دیں گے، اس شخص کی، اس سپر سٹار کی، اس کرکٹر کی، اس فٹ بالر کی، یا جس کو اللہ نے بڑا انسان بنایا، بڑا مقام دیا اور کنسسٹنسی ہے اس کے اندر، وہ کنسسٹنٹلی وہ بڑے مقام پر ہی ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں غبارے کی طرح پھٹ جاتے ہیں، 4 دن فیم ملا اس کے بعد غائب، نظر ہی نہیں آتے کدھر گئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے، یقین کریں ایک لمبے عرصے تک ان کو عزت عطا کی ہے، وہ اپنی فیلڈ چھوڑ گئے ہیں تب بھی ان کی وہی عزت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، the ones who are very famous not only in پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی، ان کے اندر انتہائی عاجزی ہے، وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو، یعنی ایک شخص ہے وہ آ کر آپ سے سلام لے رہا ہے اور آپ نے منہ سائڈ پہ کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر کسی نہ کسی ایونٹ پہ آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی بڑے عہدے والا آدمی آ جائے، یا جس کے پاس پیسہ ہے یا کوئی عہدہ ہے، ایم پی اے، ایم این اے ہے، پولیٹیشین ہے، کرکٹر ہے، وٹ ایور، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جو فیمس ہے۔ اب ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں اس سے ملاقات کروں، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوا لوں، اس کے ساتھ ملاقات کروں، اس کے ساتھ شیک ہینڈ کروں، اس سے گلے ملوں۔ لیکن دوسری طرف ایک رشتہ دار آپ کے ہاں ایک غریب رشتہ دار آتا ہے، غریب دوست آتا ہے، غریب جاننے والا آتا ہے، آپ منہ پیچھے کر لیں کہ یار اسے نہ ہی سلام لینی پڑے، یہ یار سائڈ سے گزر جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تکبر کے اندر آتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کے مال کی وجہ سے عزت عطا کی، اس کے عہدے کی وجہ سے اس کو عزت دے دی، لیکن دوسری طرف آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ آ گیا، اس کو آپ نے اس وجہ سے نہیں آپ نے اس سے ملاقات کی، اس وجہ سے نہیں آپ اسے ملنا چاہ رہے، اس وجہ سے نہیں آپ اسے اپنے گلے سے لگانا چاہ رہے، کیونکہ وہ غریب ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بڑا گھر نہیں ہے، یا معاشرے کے اندر اس کی اس طرح سے عزت نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ اس شخص کو اوائڈ کریں۔ یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ جیسے میں نے شروع میں اگزامپل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ایک غریب شخص آیا اور امیر شخص نے اپنے کپڑے سمیٹنا شروع کر دیے، تو یہ چیز جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ زمین پر اترا کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دی کہ کندھے جھکا کر اللہ کے نبی چلتے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہیں آہستہ گاڑی چلائیں، بائک پہ بیٹھے ہیں آہستہ بائک چلائیں، چل رہے ہیں تیز تیز نہ چلیں اور اس طرح سینہ تان کے نہ چلیں، عاجزی کے ساتھ چلیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہوئے چلیں۔ تو اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں تکبر کے ساتھ میں چلوں، یہ زمین اللہ پھاڑ کے مجھے اسی کے اندر نہ دھنسا دے۔ اور فرمایا اپنی آوازوں کو پست کر لو، آہستہ اچھے طریقے کے ساتھ بولو، اچھی آواز کے ساتھ بولو، میانہ روی کے ساتھ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پر جا رہے تھے، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر زور زور سے تکبیر بلند کرنی شروع کر دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح لوگوں نے تکبیرات بلند کرنی شروع کر دی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو کیوں اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہو؟
جس کو تم پکار رہے ہو وہ گونگا یا بہرا نہیں ہے, وہ تمہارے قریب ہے, بلکہ کہا وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کو ایسے مت پکارو, اللہ کو عاجزی کے ساتھ پکارو, دل میں اور زبان سے اللہ کو اس طرح سے پکارو, اللہ کا نام اس طرح سے زبان پر لے کر آؤ, اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو کہ صرف آپ کے کان سن سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہے, یعنی اونچا بولنا گدوں کی آواز کے برابر ہے. اسپیشلی نوجوان اس طرح سے بولیں گے, ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہیں, کسی ایونٹ پر بیٹھے ہیں, اس طرح کہکے لگائیں گے, اس طرح ہنسیں گے کہ وہاں پر فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, وہ تنگ پڑ جاتی ہیں. اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا, اتنا اونچا بولنا کہ دوسرے لوگوں کو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں, دوسری فیملی کو آپ اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہو تو وہاں پر کوئی اور اس طرح کی حرکت کرے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا. جیسا آپ کو فیل ہوگا ویسے ہی دوسری فیملیز کو بھی فیل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی فیلنگ ہو رہا ہے اور ان کی فیلنگز ہو رہا ہے یا ان کے اندر فیلنگز نہیں ہیں. تو انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اور اپنا والیوم ڈاؤن کر کے بیٹھنا چاہیے کہ کہیں میں زیادہ اونچا تو نہیں بول رہا, کیونکہ زیادہ اونچا بولنا گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو گالی مت دو, یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. کسی نیکی کو حقیر مت جانو, نیکی کو حقیر سمجھنا بھی یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اپنے بھائی سے ہنس کر کشادہ چہرے سے بات کرنا یہ بھی نیکی ہے. اگر تم اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے نہیں ملتے, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی, تو یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے. اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نصف پنڈلی تک اپنا کپڑا اٹھا کے رکھو. اگر یہاں تک نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹخنے اس سے اوپر ہو, آپ کا کپڑا, آپ کے ٹخنے نظر آنے چاہیے. اگر ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے کپڑا تو یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف نماز کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنا کپڑا اٹھانا ہے. نہیں, عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا اس کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جانا چاہیے. مرد کو یہ حکم ہے کہ اس کا جو کپڑا ہے ہر وقت ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اور اس پر تمام فرقے, جتنے بھی فرقے ہیں, سارے متفق ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے کپڑا. کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اگر نیچے ہوتا ہے تو یہ تکبر کی نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نیا جوڑا پہن کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ سرمست وہ چل رہا تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اسے زمین میں دھنسا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. صرف کیوں؟ اپنے تکبر کی وجہ سے. یہ شادیوں پر گولیاں چلانا, پیسے لٹانا اور اپنے آپ کو بڑا شو آف کرنا اور نئے کپڑے پہن کر اس طرح سے اپنے آپ کو دکھانا کہ جی 5 لاکھ کا جوڑا پہننا ہے جناب, اتنے کا کوٹ لیا, اتنے کے شوز لیے ہیں, LV کے گوچی کے شوز لے لیے جناب, اتنے پیسوں کے شوز لیے. بھائی یہ شو آف بھی تکبر کے اندر آتا ہے, یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہم غیر مسلم نہیں ہیں. ہمارے اندر زیادہ عاجزی ہونی چاہیے تاکہ دنیا اگر ہمیں دیکھے تو وہ سبق سیکھے کہ یار مسلمانوں کے پاس اگر پیسہ بھی ہے, یہ امیر بھی ہیں, یہ شو آف نہیں کرتے. لیکن ہمارا حساب الٹا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ شو آف نہیں کرتے, لیکن ایشین لوگ, اسپیشلی ایشین لوگ, وہ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں. ہمیں شو آف سے بچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو چونٹیوں کے مانند میدان محشر میں لایا جائے گا اور لوگ انہیں کچلتے چلے جائیں گے. اور ان لوگوں کو, یعنی تکبر کرنے والے لوگوں کو, جہنم کے اندر ابالا جائے گا. اور صرف ابالا نہیں جائے گا بلکہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ بھی ان کو پلائی جائے گی. تو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ تکبر ہے تو اسے فوراً سے, میں سمجھتا ہوں کہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں. اور کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. کلام کرنا تو دور کی بات ہے, اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو تکبر کرتا تھا دنیا کے اندر. تو تکبر جو ہے یہ انسان کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کر سکتے ہیں. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر, بہت تکبر کرنے والا. انسان تکبر نہیں کر سکتا, اللہ تکبر کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, کہ کل قیامت کا دن ہوگا, جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی, جس کے 2 کان ہوں گے, اور ایک زبان ہوگی جو کہے گی
کہ مجھے 3 لوگوں پر مسلط کیا گیا، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو تکبر کرتا ہے، جو سرکش ظالم تھا، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا، کوئی کرسی دی اور اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اذیت پہنچائی۔ اور تکبر کے ساتھ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس آپ جائیں، یار میرا یہ کام کر دیں، وہ کہتے ہیں جی جاؤ جی، نہیں ہوندا، جو کرنا جے کر لو۔ یہ تکبر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو انتہائی سخت سزا دینی ہے۔ وہ گردن جو ہے اس کو اٹھائے گی اور جہنم میں لے جائے گی، اور پھر وہ کیا معاملہ ہے اللہ نوز بیسٹ کہ آگے اس شخص کے ساتھ کیا ہونا، اسے کس طرح کا عذاب دیا جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے راوی سلامہ بن الاکوع ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا جی میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کرے تم اس کی استطاعت نہ ہی رکھو، اور آپ نے کہا تم اس وجہ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے کیونکہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ یعنی تکبر کے اندر اکثر ہوتا ہے نا، ہم ضد میں آ جاتے ہیں، نہیں یار نہیں میرے سے نہیں ہوتا، حالانکہ وہ شخص ایک کام کر سکتا ہے۔ جیسے اسی کی اگزامپل لے لیں، ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ اسے کہیں یار سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کے، بچے بھی اکثر ایسی حرکت کرتے ہیں نا، پھر بھی جان بوجھ کے کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکبر ہے، اور راوی کہتے ہیں سلامہ بن الاکوع کہ مرتے دم تک اس شخص کا پھر سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا جس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے منع کر دیا۔ اور منع کس کو کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ضد کا رواج ہے نا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہماری جناب بڑی ضد ہے ان کے ساتھ، ہماری بڑی لاگت بازی ہے جی ان کے ساتھ، اور نہیں جناب اسی تو نہیں مننا، ہم نے تو نہیں جانا، ہم نے تو نہیں آنا، ہم نے تو نہیں ماننا۔ یہ جو ضد ہے، یہ جو لاگت بازی ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں، فوراً بڑا انسان وہ ہے جو اس غلطی کو فوراً سے مان لے، جو عاجزی جس کے اندر ہو، جو کہ یار میں نے غلط کیا۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا انسان کو چھوٹا نہیں کر دیتی، یہ چیز انسان کو بڑا بناتی ہے۔ کل قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور جب ایک شخص سے، ایک انسان سے پوچھا جائے گا بتا تو دنیا میں کتنی دیر رہا، وہ کہے گا ایک صبح یا ایک شام، یہ میرا سفر تھا دنیا کے اندر، اس کے بعد تو میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ تو یہ جو دنیا کا سفر ہے، یہ ایک شام یا ایک صبح ہے، ہم اس کے لیے جیتے جا رہے ہیں، ہم قطرے کے لیے جی رہے ہیں۔ آگے جو سمندر ہے، جو قیامت ہے، جو جنت ہے، وہ سمندر ہے، اور یہ دنیا اس سمندر کے اندر سے ایک قطرہ نکال لینا، وہ یہ دنیا ہے، ہم اس قطرے کے لیے جی رہے ہیں، ہم نے وہ سمندر کو چھوڑ دیا۔ تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو عزت دے دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔